بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج صبح سے ہماری حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ کہنے کو ملکوں کی حویلی کی اکلوتی بہو آج بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی، لیکن حویلی کے منظر کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی بڑے جشن کی تیاری ہو رہی ہو۔ پوری حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا ہوا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اندر دائی خورشید میری بیوی کو اس مشکل مرحلے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آخر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور دائی خورشید زنان خانے سے باہر آئے۔ میں اور اماں جو بے چینی سے ٹہل رہے تھے فوراً اس کی جانب بڑھے۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سمجھ میں نہ آئی کہ آخر معجزہ کیا ہے۔ تبھی اس نے ہمیں کہا کہ سائیں، مجھے آپ سے اور بیجی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹا جو بچے کی جنس جاننے کے لیے بےتاب تھے، جلد ہی اس کے ساتھ ذرا اکیلے کو کونے میں جا کر بات کرنے لگے۔ ہمیں ڈر تھا کہ کوئی پیچیدگی نہ آ گئی ہو۔ اس نے ہماری طرف دیکھا تو اماں نے بے چین ہو کر کہا، کیا ہوا ہے خورشید، تو کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ تبھی وہ گھبرائی سی بولی، بیگم صاحبہ، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں اسے سننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ اس کے یہ کلمات سن کر اماں کے ماتھے پر بل پڑے۔ اماں نے کہا، ارے بولتی کیوں نہیں، سیدھی طرح بولنا، کیا معاملہ ہے؟ تب دائی نے آنکھیں نیچی کر لیں اور کہا، چھوٹی مالکی نے ہیجڑے کو جنم دیا ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اماں بھی ایک لمحے کے لیے سکتے میں چلی گئی، لیکن پھر انہوں نے اسی لمحے کچھ پیسے اپنے بٹوے سے نکال کر دائی خورشید کو دیے اور کہا کہ یہ رکھو اور اپنے ہونٹوں کو سی لینا۔ یہ بات اس حویلی کے در و دیوار تک کبھی نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن بھلا ہو دائی کا۔ اس نے یہ کہہ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ بی بی جی، برسوں سے اس حویلی کا نمک کھا رکھا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یوں سمجھیں کہ میں کچھ جانتی ہی نہیں، پر مؤدبانہ طریقے سے ہاتھ جوڑتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ مگر میرے تو جیسے حواس ہی کھو چکے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اماں نے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور میری بیوی کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی، یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر میں مضبوط نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھا، لیکن اب اس ندامت سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ میں فوراً دوسرے کمرے میں گیا۔ اندر جاتے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں ملکوں کے مرد کی آنکھیں تھیں، لیکن آج وہ آنسو بہا رہی تھیں، اور میں بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے شادی کی پہلی رات یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج میری اولاد ایک نارمل بچہ ہوتا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ غلطی کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ میں سر اپنے گھٹنے پر رکھے زاروں قطار رو رہا تھا، ساتھ ہی اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب مجھ سے یہ خطا ہوئی۔ میں اس حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ ہمارے خاندان میں نسلوں سے یہی چلا آ رہا تھا کہ ہر نسل کی ایک ہی اولاد ہوتی جو بیٹا ہوتی۔ میں بھی اسی طرح کا تھا اور اپنے والدین کا بے حد لاڈلا تھا۔ میں اس وقت صرف 10 سال کا تھا جب ایک روز اچانک کہیں سے ابا واپس آئے تو ان کے ساتھ گاڑی میں ایک ننھی سی لڑکی بھی باہر آئی۔ وہ بچی 5 سال کی تھی، لیکن بے حد حسین گڑیا تھی، بالکل موم کی طرح تھی۔ ابا اسے اندر لے آئے اور بتایا کہ آئندہ یہ اسی گھر میں رہے گی، بالکل اس گھر کے فرد کی طرح۔ نہ جانے وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ جو بھی تھی، یہ راز صرف میرے والدین کو ہی معلوم تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی اور بچہ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں تو اس کے آنے پر بے حد خوش تھا، اور بہت جلد ہی میں اس سے مانوس ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کر لیا۔ وہ جوان ہو کر اور بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ اس کا نام ماہ رخ تھا اور اس کا چہرہ اس قدر نورانی تھا کہ وہ سچ مچ کسی چاند کے چہرے والی لڑکی معلوم ہوتی۔ لیکن ایک بات جو مجھے ذرا عجیب لگتی کہ اتنی عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی وہ اس قدر شوخ لباس کیوں پہنتی تھی۔ میں نے کبھی اسے کسی ہلکے رنگ کے لباس میں نہیں دیکھا تھا، مگر خیر رنگ جو بھی تھا اس پر خوب جچتا تھا۔ میں ذرا امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا، لیکن ماہ رخ
एक इंतहाई सुलझी हुई लड़की थी। वो ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती। सोमो सलात की पाबंद इस लड़की ने कब मेरे दिल में घर कर लिया, मैं खुद भी नहीं समझ पाया। सिर्फ उसने ही मेरे दिल में घर नहीं किया, मैं भी उसे बहुत अच्छा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच मोहब्बत की आग भड़कने लगी। हम जब भी फारिग होते सारा दिन एक दूसरे की ज़ात में महव होकर गुजार देते। इस बात से हमारे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होता था कि हम दोनों आस पास क्यों बैठते हैं या बातें क्यों करते हैं, लेकिन मेरी और उसकी मोहब्बत का अब तक किसी को इल्म नहीं था। फिर वो वक्त आ ही गया जब अम्मा ने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही अम्मा ने इस बात का जिक्र मुझसे किया, मैं फ़ौरन ही अपनी महरूख के साथ पसंदीदगी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनते ही अम्मा हैरान रह गई और फैसला कुन अंदाज में बोली, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मैं अम्मा से इस कदर सख्त फैसले की तवक्के नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि मेरे अम्मा अब्बा भी महरूख को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि मैं, और कभी इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, अम्मा आप इनकार क्यों कर रही हैं? मुझे वजह तो बता दें। सिर्फ इसलिए कि वो मलकों का खून नहीं है? तब अम्मा ने कहा, वजह जो भी हो, तुम्हारी इस लड़की से शादी नहीं हो सकती। अम्मा ने जैसे अपना हतमी फैसला सुना दिया था, लेकिन मैं भी उन्हीं की औलाद था। मैंने भी उन्हें कह दिया कि मैं महरूख के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा। अपना फैसला सुनाकर मैं वहाँ से बाहर निकल आया और पहले की तरह महरूख के पास चला गया। उससे घंटों बातें करता रहा। मैं उसे अम्मा से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मा फिर भी बाज न आई। इन्होंने आखिरकार मेरी मर्जी जाने बगैर किसी लड़की के साथ मेरी बात पक्की कर दी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो अब्बा की मौजूदगी में गुस्से में उबलता हुआ उनके कमरे में गया और जाते ही लड़ने लग गया। मैंने आप लोगों को मना भी किया था ना कि मैं कहीं और शादी नहीं करूँगा। बेटा मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, अम्मा बोली, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करा सकते। अम्मा की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ठीक है, अगर इस लड़की से नहीं तो मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा, और यही नहीं मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरी बात पर अम्मा अब्बा दोनों ही परेशान हो गए। तब अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तेरी जिद है तो आज तुझे एक राज बता ही देती हूँ। मैं अम्मा की जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। अम्मा ने कहा, बेटा वैसे तो हम ये राज किसी को न बताने का अहद कर चुके थे, लेकिन अब लगता है कि सच्चाई बताए बिना गुजारा नहीं। अम्मा ने मुझे अपने पास बिठा दिया। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। अम्मा ने कहा, बेटा महरूख आम लड़की नहीं है, वो एक ख्वाजा सरा है। अम्मा के ये बात करने की देर थी कि मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ और कहा, अम्मा ये सब आप क्यों कह रही हैं? मैं जानता हूँ, इसीलिए ना कि मैं महरूख से शादी ना करूँ। बेटे अगर महरूख कोई लड़की होती तो मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि उसकी रगों में किसका खून है तुम्हारी शादी उससे करवा देती। हमने ये बात बरसों से छुपाई हुई थी, महज इसलिए कि वो एक लड़की है, हमारे लिए बेटियों की मानिंद है। बेटियों की इज्जत कोई सरे बाजार नहीं उछालता। मेरे दिल में अजीब सा अलाव दहकने लगा। अम्मा की बातों पर मुझे यकीन हो गया था। मैंने वहीं बैठे बैठे अम्मा को फैसला सुना दिया कि आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दर आई। मैं वहाँ से अपने अंदर बदले की आग भड़काए कमरे से बाहर निकला। उसके बाद मैंने कभी दोबारा महरूख की खबर नहीं ली। मेरी एक ही महीने के अंदर शादी की तारीख तय पा गई। पूरी हवेली में शादी की तैयारियां धूमधाम से जारी थीं। इस हवेली के इकलौते चश्मो चराग की शादी थी, कोई आम बात थोड़ी थी। मैं अपनी ही मस्ती में मगन रहता था। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मेरी नज़र महरूख पर पड़ी। वो किसी पर्दे की औट के पीछे से मुझे देख रही होती, तो कभी किसी खिड़की के पीछे से। उसकी आंखों में आंसू वाज़ह देखे जा सकते थे, लेकिन मैं तो बेहिस हो चुका था। मुझ पर तो बस उससे बदला लेने की हवस सवार थी कि किस तरह से अपनी बेइज्जती का बदला लूं। मुझे गुस्सा न जाने किस बात का था कि उसने शायद जानते हुए भी मुझे अनजान रखा। खैर वो वक्त आ ही गया जब मैं अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर अपने साथ ले आया। मेरी दुल्हन कमरा उरूसी में मेरा इंतजार कर रही थी और मैं मर्दाने में अपने दोस्तों के साथ महफिल जमाए बैठा था। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, शादी तो तूने कर ली, लेकिन तेरे घर में जो चांद का टुकड़ा छुपा रखा है उसका क्या करना है? ये कहते हुए
سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان لوگوں نے میرے اندر کے الاؤ کو مزید بھڑکا دیا۔ تب میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے جام کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال ابھرا اور اسی خیال کے تحت میں نے ملازمہ کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ ماہروخ سے کہو ہمارے لیے برف لے کر آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شیشے کے جار میں برف کے ٹکڑے ڈال کر نظریں جھکائے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور جیسے ہی وہ مڑنے لگی میں نے پکارا، اوئے ہجرے، ناچ کر نہیں دکھائے گا؟ میری اس بات پر وہ ایک دم سمٹ کر رہ گئی۔ تب میں نے اسے کہا، بتا نا، میں تجھے لڑکا کہوں یا لڑکی؟ ساتھ ہی میرے دوستوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں واضح دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھ پر بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا جسے اتارنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے موسیقی کی آواز کو تیز کروا دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر یوں ہلانے لگا جیسے کسی رقاصہ کو نچایا جاتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو رو کیوں رہا ہے؟ تیرے خاندان والوں کا تو یہی پیشہ ہے نا؟ یہ کہہ کر میں اسے جھلانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا، آج رات تو نے اپنے رقص سے میرے دوستوں کو خوش کرنا ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ مجھے اس کے گڑ گڑانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ میرے پیچھے بھی بھاگی، مجھ سے التجا کرنے لگی۔ میں نے اسے دھکا دے کر کمرے میں پھینک دیا، خود اپنی بیوی کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا میں نے کوئی خبر نہیں لی۔ میری بیوی اس قدر حسین تھی کہ میں اس کے حسن کا اسیر ہو گیا، باقی پوری دنیا کو پوری طرح فراموش کر بیٹھا۔ ہم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ چند ہی دنوں میں اللہ نے میری بیوی کی گود ہری کر دی۔ میرے لیے وہ دن انتہائی خوشی کا تھا۔ وقت کو تو جیسے پر لگ گئے تھے۔ پوری حویلی میں سختی سے حکم تھا کہ میری بیوی یعنی نفیسہ کا خیال رکھا جائے۔ وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے لگی۔ 6 ماہ بعد جب ڈاکٹر کے پاس جا کر بچے کی جنس معلوم کی تو پتہ چلا کہ بیٹا ہے۔ اس دن تو میری خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ ہمارے خاندان میں کئی نسلوں سے صرف بیٹے ہی پیدا ہو رہے تھے۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی ہو۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب میرے بچے نے ماں کی کوکھ سے اس کی گود میں آنا تھا۔ اس دن صبح سے نفیسہ کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی۔ اماں نے حویلی سے پرانی دائی کو بلوا لیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس خبر نے میری جان ہی نکال دی کہ میرا بچہ خواجہ سرا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب میری اس رات کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ماہروخ کی آہ لگی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں گھٹنوں پر بیٹھ کر وہیں رونے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ماہروخ سے ملوں اور اس سے معافی مانگوں۔ میں آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکلا، اس کے کمرے میں گیا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے پوری حویلی چھان ماری، لیکن مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے گھر کے تمام نوکروں کے سربراہ خالد باؤ سے پوچھا کہ ماہروخ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیٹا، وہ تو تمہاری شادی کی پہلی ہی رات سے حویلی سے غائب ہو گئی تھی، پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ اس وقت میرے اندر احساس ندامت نے شدت اختیار کر لی۔ میں اپنا سر پیٹتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا، کیونکہ اب میں ایک مرتبہ پھر سے وہی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اسی وقت اماں کمرے میں آئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آج تک اس حویلی میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوا ہو، سو بہتر ہے کہ اس بچے کو مار دو یا پھر اسے کسی خواجہ سرا کے حوالے کر دو۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اماں۔ میری ماں مجھ سے بہت خفا ہوئیں کہ میں ان کی حکم عدولی کر رہا ہوں، مگر میری اپنی اولاد سے محبت دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اس دن کے بعد میں نے ماہروخ کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ میری آنکھوں میں اس کا آنسو سے لبریز چہرہ جیسے چھپ گیا تھا۔ اس رات کی فریاد کرتی آنکھیں میرا کلیجہ چیر رہی تھیں۔ میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، ہر صبح اسی امید کے ساتھ گھر سے نکلتا کہ بس آج آخری دن ہوگا، میں اسے ڈھونڈ کر لے آؤں گا، مگر ہر روز نا امید گھر لوٹتا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے تقریباً گم ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا جب ایک دن میری نظر روڈ کے کنارے بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس نے ویسی ہی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں تو اسے پہلی نظر میں پہچان گیا۔ میں فوراً گاڑی سے اتر کر اس کے پاس جانا چاہتا تھا،
لیکن اس طرح سڑک پر اس کے پاس جا کر مزید کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے انتظار کیا۔ اس کی یہ حالت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شام ہونے والی تھی۔ شام سے پہلے وہ اٹھی اور سڑک کے ایک طرف کو چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے دیکھا تھوڑے آگے جا کر وہ ایک کچے بوسیدہ سے گھر میں داخل ہو گئی۔ یہی بہتر موقع تھا اس سے بات کرنے کا، سو میں چند لفظوں کے جال بننے کے بعد اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں بات کو شروع کیسے کروں اور ختم کہاں کروں۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولی۔ میں اس کی بات سنتے ہی آگے بڑھا۔ میں نے کہا، ماہ رخ، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ میرا گناہ اس لفظ کے آگے بہت بڑا ہے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی بہت بڑی سزا ملی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری جانب تعجب سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا، اس رات میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دی ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی صورت میں خواجہ سرا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارا دل دکھانے کی سزا ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم حیرت سے میری جانب مڑی، میرے جڑے ہاتھوں کو تھام کر بولی، یہ سچ ہے کہ میں اس دن بہت دکھی دل کے ساتھ حویلی سے نکلی تھی۔ یہ الگ کہانی ہے کہ میں کیسے آپ کے دوستوں کے چنگل سے باہر آئی۔ اس روز میرے منہ سے ایک ہی بات نکلی تھی کہ جس طرح تم نے میری عزت کو روندا ہے، مجھے برباد کیا ہے، اللہ تمہیں بھی اسی طرح برباد کرے گا۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اس طرح انصاف کرے گا۔ وہ ندامت تھی یا نہ جانے کیا تھا، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کرب اور تکلیف کے، جنہیں پونچھتے ہوئے اس نے کہا، یہ سچ تھا کہ میں بھی آپ سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ جذبات پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن میں نے کبھی آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گی۔ اس لیے جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار آپ مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس روز آپ نے میری ایک نہ سنی، مجھے ان درندوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب تھکن تھی جسے میں محسوس کر سکتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور مجھ سے منہ موڑ لیا، کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا بدلہ میرے رب نے لے لیا ہے، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی عداوت نہیں۔ لیکن میں اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، سو میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے ماہ رخ، مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دو، میرے ساتھ چلو، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف ہی نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں متواتر بہہ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس جگہ کبھی نہیں جاؤں گی جہاں روز میری تذلیل کی گئی ہو۔ اس کا یہ فیصلہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں جانتا تھا مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میں اپنے بیوی اور بچے کو لے کر شہر آ گیا، وہیں ماہ رخ کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ اپنی بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی، اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا۔ اب ہم سب اچھے خاندان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے کی پرورش ماہ رخ ہی کر رہی ہے، مگر حویلی میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی کا ایک احساس ندامت ختم ہو گیا۔ اب میں ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بچے اللہ کی دین ہوتے ہیں، انہیں یوں دھتکار کر اپنی زندگیوں سے دور نہ کریں۔ اگر کسی کے گھر خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو اسے اپنی اولاد سمجھ کر سینے سے لگائیں۔ مگر یہاں میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ کر پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بنانے کا فیصلہ کر کے ٹھیک کیا ہے، یا پھر مجھے اسے خواجہ سراؤں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔